ایک ہوتا ہے غلط کام نہ کرنا، ایک ہوتا ہے غلط کام کرنے کی تمنا ہی دل میں نہ پیدا ہونے دینا، یہ تقویٰ ہے۔ ایسی احتیاط بھری زندگی۔ تو بھئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ کئی مرتبہ۔ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بچ بچا کے ایسے گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ایسے احتیاط بھری زندگی گزارے اس کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز مکرم وہ انسان ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون کتنا عزت والا ہے اس کو ناپنے کا پیمانہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبائل اور ذاتیں اس لیے بنائیں کہ آپس میں تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اتقا کا لفظ استعمال کر، زیادہ متقی، تقویٰ کے درجات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں پر طلباء اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں متقیوں کو ہدایت دینی ہے تو فاسق اور فاجر لوگوں کا کیا کرے گا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ تقویٰ کے مدارج ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو طلب کے ساتھ ہدایت کی نیت لے کر پڑھے، تب اس کو قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے۔ اور نیت میں کھوٹ ہوگا تو ہدایت ملنے کی بجائے الٹا گمراہی بڑھے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت لوگوں کو زیادہ اور گمراہ بنا دیتا ہے۔ تو نیت کھوٹی ہوگی تو قرآن مجید پڑھ کے بھی انسان ہدایت نہیں پائے گا۔ تو نیت کا ٹھیک ہونا، نیت میں طلب ہونا، طالب صادق بن کر قرآن مجید کو پڑھنا، یہ گویا تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور آخری درجے کی کوئی حد نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، شریعت میں ہر چیز کی حد بتا دی گئی، لیکن تقویٰ ایسا کہ میدان کھلا چھوڑ دیا۔ بھاگنے والے ذرا بھاگ کے دکھائیں کتنا تیز رفتار دوڑتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا جس میں ہمت ہے تقویٰ اختیار کرو۔ تو اس کی حد کوئی نہیں، جتنا انسان زیادہ تقویٰ اختیار کرے گا اتنا اللہ رب العزت کا زیادہ قرب پائے گا۔ چنانچہ اس جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تقویٰ اختیار کرو جیسے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہر چند آیات کے بعد تقویٰ سے متعلق کوئی مضمون آ جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، جیسے ایک جیولر اپنے زیور کو ہیرے اور موتیوں سے سجاتا ہے
یوں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو تقوی کے ساتھ سجایا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے صفحے پر، آدھے صفحے پر، چند آیتوں کے بعد آپ کو تقوی، یہ ایسا اللہ رب العزت کو محبوب تو چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو متقی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے دل میں کوئی حزن ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ تو تقوی کے بغیر ولایت نہیں ملتی، اس لیے قرآن پاک میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتلا دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج تو حالات ایسے امت کے بگڑ گئے کہ آدھا ننگا آدھا ولی اور پورا ننگا پورا ولی۔ حیران ہوتے ہیں جن کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے آئینے میں ولی کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی شیطان کبھی کبھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، کسی بزرگ کی شکل میں آ گیا اور بس پھر لوگ کسی بزرگ کی خواب میں شکل دیکھ کے اپنے معتقد ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آج کا عجیب فتنہ ہے۔ پتہ نہیں سالکین کو کیسے کیسے وہ روڑے اٹکاتا ہے اور ان کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر میں کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور خواب میں کسی بزرگ کی شکل دیکھ کر اپنا معتقد، جی میرے تو حالات بہت اچھے، خوابوں کے شہزادے بنے پھرتے ہیں۔ تو اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی زندگی تقوی کے مطابق۔ اس لیے اللہ رب العزت متقی بندے ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو تقوی آج کے زمانے میں تقوی کو سمجھنا ہونا تو اس کا مطلب ہے احتیاط بھری زندگی گزارنا۔ اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے لفظ سنا ہوگا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اور جی ایئرپورٹ پر تو پہنچنا ہے 8 بجے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم 7:30 بجے پہنچ جائیں گے۔ مہمان تو آئیں گے جی 150، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں نے 200 کا کھانا بنوا لیا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں جیسے ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر ہم کام کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ محتاط زندگی، الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، بینہما مشتبہ، ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو شخص ان مشتبہ چیزوں کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام، یعنی جو شبوں میں ڈالنے والی چیزیں ہوں ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، احتیاط بھری زندگی گزارنا۔ مثلا اس کو اور زیادہ واضح کرنا ہو، غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا، یہ فتویٰ ہے۔ غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے، اور غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہ دیکھنا یہ تقویٰ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب پتہ ہے کہ اس طرف غیر محرم ہے اب اس کے کپڑے کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ کوئی سوچے کہ جی وہ تو برقعے میں ہے، چادر میں ہے، نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب پتہ ہے غیر محرم ہے اب اس کے کپڑے کو بھی مت دیکھو۔ تو آسان الفاظ میں تقویٰ اسے کہتے ہیں، احتیاط، محتاط زندگی گزارنا۔
اس تقوی سے اللہ رب العزت انسان کو سینے کا نور عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا. مفسرین نے لکھا فرقان ایک نور ہے، جب سینے میں آتا ہے انسان کو فرق بین الحق والباطل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تو تقوی سے سینہ نور سے بھرتا ہے، قوت فارقہ نصیب ہو جاتی ہے. دل بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خطرے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں. تو یہ فرقان اسی تقوی کی بدولت ہے. تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بہت بڑا بنا دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت پر زیادہ فضیلت رکھا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی 2 رکعت کی بھی بڑی قیمت ہے. دیکھیے 1 من سونا وزن 1 من، 1 من لوہا اس کا بھی وزن 1 من. 1 من لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور 1 من سونے کی قیمت. تو اگر کس کو فجور والی زندگی ہوگی، نماز پڑھے گا، لوہے کا بھاؤ لگا دیں گے. اور اگر متقی پرہیزگار ہوگا اور پھر نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس پر سونے کا بھاؤ لگا دے. نماز اس نے بھی پڑھی، نماز اس نے بھی پڑھی، وہ بھی 1 من، وہ بھی 1 من، قیمت کا فرق. تو متقی بندے کے عملوں کو اللہ تعالی زیادہ اجر کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس لیے متقی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا لیتے ہیں. ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی پشتبائی فرماتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کا دوست ہے. متقیوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، ایسی طرح سے رزق دیتا ہے جس کو ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے برے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. دیکھیے رزق کی بات ذرا سمجھنے کے لیے آسان سی مثال، کسی نے اگر مرغیاں پالی ہوئی ہو نا، کچھ لوگ شوق کرتے ہیں گھروں میں، تو اس کو دانہ ڈالنے کے 2 طریقے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مالک کبھی ہاتھ میں گندم کے دانے لے کے یا رائی کے دانے لے کے یوں بکھیر دیتا ہے، تو وہ مرغی سارا دن ان دانوں کو چگتی پھرتی ہے، ایک ایک دانہ چگتی پھرتی ہے. اور کبھی کبھی کسی برتن میں
وہ دانے بھر کے اس کے سامنے ہی رکھ دیتے ہیں، ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. دونوں انداز ہے. جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کا رزق جیسے برتن میں ڈال کر کوئی رکھ دیتا ہے یوں آسانی سے عطا فرمائیں گے. اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو پھر بیچارہ صبح سے لے کے شام تک دھکے کھاتا پھرے گا، جوتیاں چٹکاتا پھرے گا. پھر کہے گا حضرت سمجھ نہیں آتی، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جب برکتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے. وہ بیٹھے فارغ ہو رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ایک سوراخ تھا، جیسے مختلف جانوروں کے بل ہوتے ہیں سوراخ ہوتے ہیں. اس بل میں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، درہم و دینار جو بھی تھا وہ اس نے لا کے ڈال دیا. پھر وہ بل میں چلا گیا، پھر اس نے دینار لا کے ڈال دیا، پھر تیسرا چوتھا، کئی 16-17 دینار اس نے لا کر باہر ڈالے اور چلا ہی گیا. اتنے میں یہ صحابی بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے. انہوں نے بہت سارے دینار اٹھا لیے. صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت اور بات یہ تھی کہ جو بات ان کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ آ کے نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے. چنانچہ ایک نیا واقعہ پیش آیا. انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب آپ فرمائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا. جب کبھی اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بلوں سے رزق دیا کرتے تھے. اور آج ہماری حالت یہ سارا مہینہ محنت کر کے جو رزق کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ کار کا بل، یہ ہاؤس رینٹ کا بل، تو کما کما کے خون پسینہ بہا کے جو ہے سب بلوں کی نظر. کہتے ہیں جی ڈاک آتی ہے تو دل گھبراتا ہے کوئی بل نہ آ گیا ہو. سوچنے کی بات ہے کتنا فرق ہے یار ہماری اور ان کی زندگی. تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنائیں گے، ایسی طرف سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا. یوں اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتا. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. دوسرے کا فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں. مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا. وہ فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک اس کی روح. جسم مٹی سے بنا، روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، اوپر کے جہان سے عالم ارواح سے آئی ہوئی چیز ہے. اب روح کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات کو بنا دیا ہے. جبکہ جسم مٹی سے بنا، جسم کی ضروریات اللہ نے مٹی میں چھپا دی ہیں. چنانچہ جسم کے لیے پانی نکلا زمین سے، گندم کی فصل نکلی زمین سے، چاول کی فصل نکلی زمین سے، کپڑے کی فصل نکلی زمین سے. جو انسان مکان بنا کر رہتا ہے مکان کی ہر چیز کی اور نکلی زمین سے.
انسان کی سب جسم کی ضرورتوں کو اللہ نے زمین سے پورا کر دیا، مٹی سے جو بنا تھا. تو فرمایا اگر تم کتاب پر عمل کرو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے انوار و برکات اتارتے ہیں، ان کے لیے روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو زمین سے پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں تاکہ ان کے لیے جسمانی غذا بنتا. تو نیکی اور تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی روحانی ہر طرح کا رزق عطا فرماتے ہیں، اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے معاملات بھی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ. اور جب انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ذرا اس کے شکنجے کو کس دیتے ہیں. شکنجا کسنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے پلے پیسہ نہیں ہوتا، نہ، کئی مرتبہ لاکھوں پتی ہوتا ہے، لیکن اتنا پریشان جیسے کسی نے کسا ہوا ہو بیچارے کو. مطلب ہے 2 پروجیکٹ کام کر رہے ہیں اور تیسرا پروجیکٹ کھولنا ہے اور پریشان، یوں دیکھنے میں کروڑوں پتی مگر پریشان. ایک مرتبہ ایک صاحب نے رات کے 3 بجے فون کیا، دعا کے لیے جی فون کیا ہے، بہت پریشان ہوں. خیر تو ہے، اس وقت عام طور پر عادت تو نہیں ہوتی رات کے 3 بجے فون کرنا کہ جی ہاں بس میں نے ایک نیا پروجیکٹ صبح کھولنے ہیں، شیئر کھلنے ہیں، پتہ نہیں کیا کھلتے ہیں، میری عزت کا سوال ہے. اب اس بندے کے پاس اتنا پیسہ خود کہا کرتا ہے کہ اگر میں معلوم کرنا چاہوں تو مجھے 1 مہینہ چاہیے تاکہ میرے اکاؤنٹ برانچ کے بندے تمام جگہوں سے معلوم کر کے بتائیں کہ میری یعنی میرے پاس کتنی اماؤنٹ اور کتنی رقم موجود ہے. لیکن پریشان اتنا کہ جی میری عزت کا سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان کر دیتے، اور متقی آدمی کو اللہ رب العزت بھلے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو دن کا سکون عطا فرماتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرما دیتا ہے ایسی بستی والوں کی كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سے مراد نہ باہر کے دشمن کا ڈر، اور اطمینان سے مراد نہ کوئی اندر کا غم، نہ اندر کا غم نہ باہر کا ڈر. یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ، چاروں طرف سے ان پر رزق کی بہتات تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کیا کرتے. اللہ رب العزت سے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرما دیں. تو یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، سینوں کو روشن فرما دے، اپنی مدد شامل حال فرما دے، اعمال کا اجر بڑھائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے. اور یہی چیز مطلوب ہے. اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین بہت تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے. شریعت کے معاملے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. اتنی احتیاط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بھوک تھی لگی ہوئی، اور غلام کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی، اس نے پیش کر دی. اب بھوک میں بندے کو ویسے ہی احتیاط ہوتی ہے کھانے کی، تو جب اس نے پیش کر دی تو آپ نے اعتماد کرتے ہوئے کہ بھئی غلام ہے، جانتا سمجھتا ہے، کھا لی. جب کھا لی تو اس نے بعد میں بتایا کہ جناب میں تو زمانہ جاہلیت میں کسی بستی والوں پر گیا تھا اور کوئی عمل ٹونا جادو کیا تھا، تو ان لوگوں نے اس کی وجہ سے مجھے کچھ دیا، یہ تو اس کی کمائی. سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو انہوں نے اسی وقت اپنے حلق میں انگلی ڈال لی. بار بار ڈالتے رہے، بڑی تکلیف ہوئی، تاہم بالآخر الٹی آئی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر نکل گیا.
کسی نے کہا جی آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کے اس کھانے کو باہر نکال دیا؟ ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرے سانس نکلنے کے ساتھ یہ کھانا نکلے گا پھر بھی کھانے کو میں جسم سے نکال کے رہتا۔ اس امت میں جو متقیوں کے سردار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تقویٰ اگر کسی نے سیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے پروردگار نے استعمال فرمایا، اور جو اتقا ہوتا ہے وہ اکرم بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر اس امت میں سب سے زیادہ اکرم ہے، ایسی تقویٰ بھری زندگی۔ اسی طرح اور اکابرین کی زندگی بہت احتیاط بھری۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے جوانی میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں اگر کسی نے تقویٰ سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے سیکھے، اور اس امت میں کسی نے تجارت سیکھنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے سیکھے۔ ایسی تجارت تھی۔ ایک دن عصر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں، لوگ بڑے حیران۔ کسی نے پوچھا نعمان، کہ نام تھا نعمان بن ثابت، مگر اب امام اعظم مشہور ہو گئے۔ کسی نے کہا نعمان کہاں جا رہے ہو؟ بھائی دکان بند کر کے گھر جا رہا۔ نے کہا دکان تو مغرب کے وقت بند کرتے ہیں اور آج آپ دور کے بعد عصر سے پہلے ہی بند کر کے جا رہے ہیں۔ مان لگے ہاں میں نے اس لیے بند کر دی کہ آسمان سے بادل آ گئے تھے۔ نے کہا اس کا کیا تعلق دکان سے؟ آسمان سے بادل آ گئے تھے، میں نے دکان بند کر دی۔ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ جب آسمان پر بادل آتے ہیں گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، میں نے دکان بند کر دی، کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے نہ خریدے، میرے رزق میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ ہمارے اکابر نے بہت تقوی اختیار کیا، اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتیں دی۔ جو جتنا زیادہ تقوی میں آگے بڑھے گا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا شاہ صاحب آگے کیا معاملہ بنا؟ فرمان لگے کہ بھائی علم میں تو مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا، علم میں مجھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا، مگر افسوس کہ ہم نے موٹا موٹا تقوی اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تقوی میں بہت باریکی اختیار کی، اس بنا پر وہ مجھ سے درجہ بلند لے گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون کتنی باریکی کو دیکھ رہا ہے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، محتاط زندگی گزارنا۔ جو چیز دل میں شک ڈالے بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ اس تقوی کے پھر انسان کی زندگی میں برکات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت تقوی تھا، بہت تقوی بھری زندگی۔ حضرت کی شادی کا واقعہ عجیب ہے۔ فرمایا کرتے تھے، توجہ طلب بات ہے، ذرا واقعہ بھی سنا دو چلے یار۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جب احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر یوں فرماتے تھے۔ کسی نے کہا جی کہ واقعہ بھی سنا دے ذرا۔ فرمانے لگے کہ میں ان دنوں شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا۔ میرے سسر کو گھر سے اطلاع ملی کہ بیٹی گھر میں جوان ہے، اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتے کا فیصلہ ہو جائے۔ تو میرے سسر مدارس کے دورے پر نکلے، چنانچہ پنجاب کے سارے مدارس کے طلباء کو دیکھتے دیکھتے پھر لاہور دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ فرماتے ہیں میرے اوپر ان کی نظر پڑی تو نظر ٹک گئی۔ حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟
انہوں نے کہا سکھ خاندان سے ہے اور مسلمان ہوا تو خاندان والوں نے اسے قطع تعلقی کر لی، اب اس کا کوئی بھی نہیں، بس یہاں پڑھتا ہے اور اب بخاری شریف کا طالب علم ہے۔ فرمان لگے کہ ان سے پوچھیں اگر یہ راضی ہو تو میں بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں، یہاں پر ہم اس بچے کا نکاح کر دیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت اچھا۔ چنانچہ درس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نکاح کروانا چاہیں گے، شادی کروانا چاہیں گے؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا تو کوئی اب رشتہ دار بھی نہیں رہا، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا، اور اگر میرے لیے اس سنت پر عمل کا موقع ہو تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے سسر صاحب نے فرمایا کہ اچھا کل ہم عصر کے بعد نکاح کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے طلباء کو بتا دیا۔ اب طلباء ماشاءاللہ سارے ہی منطقی ہوتے ہیں، عیسیٰ غوجی سے کام شروع کر کے کہاں تک پڑھتے ہیں۔ اب آگے جی کچھ مبارکباد دینے والے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میاں یہ جو تمہارے کپڑے ہیں نا یہ بہت میلے ہیں، تو ایسا کرنا کہ کل کسی کوئی اور نیا اچھا جوڑا پہن لینا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی جوڑا ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کو مستعار دے دوں گا۔ میں نے کہا بھائی نہیں، میری عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ میں ادھار کے کپڑے پہنوں، میری طبیعت ہے نہیں، میں پسند کرتا، میں تو یہی پہنوں گا۔ جب میں نے کہا کہ میں ادھار کے کپڑے نہیں پہنوں گا تو ان میں سے ایک منطقی بولا، کہنے لگا بھائی ادھار کے کپڑے نہیں پہننے تو ان کپڑوں کو دھو کے دوبارہ تو پہن سکتے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں پہن سکتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر صبح پھر دھو لینا اور دھو کے پہن لینا۔ حضرت سمان لگے کہ میری بدبختی، میں نے اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ یہ الفاظ کہ میری بدبختی، میں نے اس کا مشورہ قبول کر کے وعدہ کر لیا دھو لوں گا۔ اب صبح جب اسباق سے فارغ ہوئے تو میں نے تہبند باندھ لی اور وہ کپڑے دھو دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، سردی کا موسم تھا، اوپر آسمان پہ بادل آ گئے، اب کپڑے خشک نہیں ہوتے۔ میں مسجد کے پیچھے کپڑے ہوا میں لہرا رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑوں کو خشک فرما دے۔ اور ادھر سے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب عصر کی اذان ہو گئی تو مجبوراً مجھے گیلے کپڑے پہن کے سردیوں کے موسم میں مسجد میں آنا پڑا۔ اب اور تماشا بنا کہ دولہا میاں نے سردیوں میں گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے بھی دیکھا کل یہی کپڑے تھے، میلے تھے، آج وہی کپڑے ہیں، گیلے ہیں، مگر ان کی تو ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں تھی، وہ تو کسی اور چیز کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں فارغ ہوا تو میں اپنی بیوی کو لے کے آیا۔ جب بیوی کو لے آیا تو میرے گھر میں تو فقر و فاقہ ہی تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا، کبھی فاقے سے۔ ابتدائی دنوں میں دلہن فاقے سے رہتی، کئی دن اس طرح گزرے، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ فرمانے لگے میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ توقع رکھنے والی تھی، اس کی نظر میرے ظاہری اسباب پر نہیں تھی بلکہ میرے اعمال، میرے تقوی، میری اتباع سنت پر تھی۔ جب اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے نئے گھر کو کیسے پایا تو وہ بیٹی کہنے لگی اماں میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اماں میں تو سمجھتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی۔ سمجھ لگے اللہ نے بیوی ایسی دی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب لاہور میں اللہ رب العزت سے انہوں نے دین کا وہ کام لیا، فرمایا کرتے تھے آج سینکڑوں مربع زمین کے مالک جو لوگ ہیں وہ برکت کے لیے میرے گھر میں آ کے جھاڑو دیا کرتے اور فرمانے لگے آج پھر وہ وقت ہے میرے اوپر، میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے۔ تو تقویٰ کے ذریعے دیکھو کہاں ابتدا وہ تھی کہ کوئی اپنا نہیں تھا اور کوئی مال پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا،
اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے پھر اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں ان کے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. تو ہماری پریشانیوں کا حل یہی کہ ہم تقوی اختیار کریں, احتیاط بھری تقوی بھری زندگی. اسی تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی سفر سے آیا ہے اور درد ہے اس کے سر کے بالوں پر, اور غلاف کعبہ کو اس نے پکڑ لیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا رب پکار رہا ہے اور رو رہا ہے, لیکن اس کا لباس حرام کا, اس کا کھانا حرام کا. پھر بھلا ایسی حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول کی جاتے ہیں؟ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. کبھی اس پر بھی غور کیا کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. تو ہم تقویٰ بھری زندگی گزاریں گے, پروردگار عالم رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے, دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں. تقویٰ بھری زندگی گزارنا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں اس تقویٰ کے بارے میں عجیب مضمون ہے. اس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا, قصوں میں سے بہترین قصہ. اب عجیب بات ہے نا کہ پروردگار عالم جس کو کہیں نحن نقص علیک احسن القصص, بہترین قصہ, تو بھائی اس میں ہمارے لیے سوچ بوجھ کی باتیں ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں, سبق آمیز باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کا مجمع کیونکہ یہ عاجز اپنے سامنے دیکھ رہا ہے, اس لیے اس سورت کے اس مضمون کو ذرا آج کی محفل میں کھول دینا فائدے کا سبب بن جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے, چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد گرامی کو خواب سنایا, فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے بیٹے بھائیوں کو خواب نہ سنا دینا, ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تدبیر کرے. آپس میں ہوتی ہے بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد گرامی بہت پیار فرماتے تھے. اب دوسرے بھائیوں نے یہ سوچا بھائی ہم تعداد میں زیادہ, لیکن جو محبت کی نظر اس پر اٹھتی ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑاؤ. چنانچہ اس صورت میں 2 جماعتوں کا تذکرہ. ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو کہتے تھے نحن عصبہ, ہم بڑا گروپ ہیں, اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام, وہ دیکھنے میں فرد واحد ہیں مگر جماعت پر بھاری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ, میرے ابراہیم ایک امت تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے میں فرد واحد ہیں, حقیقت میں ایک جماعت ہے. تو یہ 2 جماعتیں, ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام. ان دونوں کے بارے میں یہ قصہ ہے. دونوں جماعتوں پر امتحان آیا. ایک جماعت کا رویہ تو یہ تھا کہ جب گناہ کا موقع آیا وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو. یہ ایسی جگہ پھینکا ہو کہ جہاں سے آنے کی امید ہی نہ رہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یہ کام کر گزرو, اس کے بعد ہو جانا تم نیک بندے, بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے. تو ایک جماعت کا طرز عمل دیکھیے, گناہ کا موقع آیا تو انہوں نے سوچا کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وتیرہ, یہ طریقہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا. چنانچہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. قافلے والوں نے ان کو اٹھا کر بیچ ڈالا, اور بیچا بھی کس قیمت پر؟ سبحان اللہ, عجیب بات مفتری نے لکھی. فرمایا بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بچپن سے تھا, ماں کے پیٹ سے ہنسی پیدا ہوئے تھے,
اور پھر اس عمر میں جس لڑکپن کی عمر میں آپ تھے تو حسن اور زیادہ انسان کا نکھرتا ہے، بچے اور زیادہ معصوم پیارے لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنی مثال آپ تھے، حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان کی قیمت کتنی لگ رہی ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا بَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کو بیچا انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں. تو قیمت لگی چند کھوٹے سکے. تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی نظر میں نمٹ حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں ہے. حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں عبرت کا مقام ہے. چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے کائنات کے پروردگار کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. کیا قیمت ہے حسن کی، حسن ظاہر کی اللہ کے ہاں؟ کائنات کے سب سے زیادہ بڑے حسین جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف صبی ہی تھے، اتنے حسن والے کہ جن کو دیکھنے والے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھے. ان کی قیمت قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے. عزیز مصر نے ان کو خریدا، گھر میں ان کے پلتے رہے، بالآخر جوانی کی عمر کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرما دی. اب حسن تو مادرزاد تھا، علم بھی ساتھ مل رہا ہے، تو دو نعمتیں ہو گئی. حسن بھی ظاہر بھی ہے اور علم بھی موجود ہے. اب ان دونوں نعمتیں ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا. امتحان بھی کیا کہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی مالکہ کی نیت میں خرابی آئی اور اس نے تنہائی میں ایک جگہ اپنی بدنیتی کا اظہار کیا. بیوی نے ان کو گناہ کی طرف مائل کیا نہیں. ذرا توجہ طلب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا ان کو ان کے جی سے اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. یعنی تھرڈ فارم استعمال کی گئی. تھوڑے لفظوں میں بات ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برگلایا، لیکن جس پروردگار نے غیبت تو حرام فرمایا وہ ایسے کیسے کلام فرما سکتے تھے کہ جس کلام سے اس چیز کا اظہار ہوتا. زیادہ استعمال الفاظ کر لیے گئے مگر غائب کا صیغہ استعمال کر کے بات کو گول کر دیا. بتلا دیا کہ جب تمہیں بھی کسی بھائی کی بات کرنی ہو اس کی پردہ پوشی کرنا. میں پروردگار کو پردہ پوشی کتنی پسند ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. اللہ انداز تخاطب دیکھیے، زیادہ الفاظ استعمال کر کے بات ایسے انداز سے کی گئی تخصیص نہ ہو جائے کسی کی، نام نہ آ جائے کسی کا. اب غائب میں بات کر دی گئی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پردہ پوشی کرنا ہے. اور دیکھیے بھائی یہ جو مصیبت بندے پہ آتی ہے نا یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہے. اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اس مصیبت میں گرفتار ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا نوجوانوں یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہے. آنکھوں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے اور آج یہ کام سب سے مشکل ان کو نظر آتا ہے. کہتے ہیں آنکھوں پہ کنٹرول ہی نہیں. جب آنکھیں قابو میں نہیں تو یاد رکھنا دل قابو میں نہیں ہوگا، اور جب دل قابو میں نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھنا انسان کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہوگی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں. تو آنکھوں پہ قابو پانا تاکہ عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے. اور یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں. نوجوان سامنے ہیں، بعض نوجوان آج کل
सेल फोन पे इधर उधर बातें करते हैं और समझते हैं कि ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सब बुराइयों की इब्तदा ये गैर महरम से जरूरत से ज्यादा बात करना, ये बुराई की इब्तदा है। जरूरत से ज्यादा बात करना ये बुराई की इब्तदा है। अल्लाह ताला ने इसे तो फरमाया औरतों को कि अगर तुम्हें बात करनी भी पड़ जाए फला तख्दअन बिल कौल, तुम आवाज में लचक न रखो, सख्ती रखो आवाज में। अगला बंदा टू दी पॉइंट बात करे और बात खत्म करे, तुम बात की उसको इजाजत न दो, मौका न दो। क्यों कि जहां बात लंबी हुई वहां गुनाह का रास्ता खुल गया। तो ये नौजवान समझते हैं जी बस हम तो बातें करते हैं, और ये सेल फोन इन बेचारों के लिए हेल फोन बन जाता है। कुछ लोगों के लिए सेल फोन होता है जो अपनी तिजारत के लिए, नेक कामों के लिए, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ के लिए ये हेल फोन है। हाथों में हेल फोन लिए घंटा घंटा बातें हो रही है, और फिर एक दूसरे को तसल्ली भी देते हैं, कहते हैं कि बस हम तो बातें करते हैं, भाई से ज्यादा नहीं जी, बस बातें ही करते हैं। याद रखना, बातों तक बात कभी नहीं रहती, बातों तक बात कभी नहीं रहती, आगे बढ़ा करती है। और इसकी दलील कुरान मजीद में से, इसकी दलील कुरान मजीद में से जरा तवज्जो फरमाइएगा। 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनमें से सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने यूं अर्ज किया रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूं, अपनी तजल्ली दिखा दीजिए, अपना दीदार करा दीजिए। तो मुफस्सिरीन ने यहां नुक्ता लिखा, वो फरमाते हैं कि और अंबिया ने ऐसी बात क्यों नहीं की, फकत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों की? तो उन्होंने ये बात लिखी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलीम थे, बातें करने का मौका उनको मयस्सर था। जब कोई बातें करता है अगला कदम उसका दिल देखने को किया करता है, और जब देखते हैं तो फिर अगला कदम क्या? न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, तब हिजाब एक तरफ हो जाते हैं। इसलिए इसकी इब्तदा इसी जगह पर कि गैर महरम से जरूरत से ज्यादा बात ही ना करे बंदा। जिसने इस पे काबू पा लिया उसने अपनी इज्जत को महफूज कर लिया।